بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ہر عمل پر کوئی نہ کوئی قرآن یا حدیث مل جاتا ہے۔ وہ اس لیے میں بتانے لگا کہ میں صبح نماز پڑھنے کے لیے فجر کی گھر سے نکلا تو راستے میں 500 روپے پڑا ہوا تھا۔ اب وہ رات کے اندھیرے میں 500 روپے پڑا ہوا تھا، میں نے 500 روپیہ اٹھا لیا۔ دماغ میں یہ سوچا کہ کہیں اچھی جگہ پر لگا دوں گا۔ پھر اب شریعت ہے، شریعت یہ کہتی ہے، قرآن و حدیث یہ کہتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے لقطہ۔ کیا لفظ ہے؟ لقطہ۔ وہ گری ہوئی شے کو اٹھانے کا متعلق ہے۔ شریعت کہتی ہے جو مال تو نے اٹھایا ہے جو مال تو نے اٹھایا تیرا نہیں ہے، تو نے اس کی اتنی تشہیر کرنی ہے کہ مالک مل جائے، تمہارا زن غالب ہو کہ مالک مل جائے گا، اتنی تشہیر کرنی ہے تم نے۔ اس کے بعد اگر تمہیں ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو تب اٹھا، ہام نہ اٹھا، اپنے لیے نہ اٹھا کہ تو اپنے لیے اٹھائے۔ تمہیں یہ ہو کہ یار چیز خراب ہو جائے گی، چیز ضائع ہو جائے گی۔ میں نے اٹھا لیا، ایک قدم چلا، میں نے دوبارہ واپس رکھ دیا۔ میں کہا میں پار نہیں چکنا، میں نے ضرورت کو نہیں پار چکا، میں کیوں چکا پار؟ میں تشہیر بھی کرا، میں وعدہ بھی کساں، مجھے کیا ضرورت ہے بار اٹھانے کی یار؟ ٹھیک ہے، میں نیکی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اب شریعت کی بات تھی، میرے دماغ میں تھی، آپ کو میں نے بتائی، آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو یا نہ تھا، لیکن کس لیے بتائی کہ آپ کو ذہن میں ہو کہ لقطہ کسے کہتے ہیں؟ گری ہوئی چیز کو اٹھانا اور اس پر عمل۔ شرعی عمل کیا ہوگا؟ دھیان سے، تیری نیت اگر خود استعمال کرنے کی ہے تو حرام ہے۔ اگر تیری نیت لیب میں مل گئی، ملے گی تو کیا کریں گے ہم؟ واہ ٹڈا جی، تمہیں ساڈا پتر، تمہیں ساڈی تھی آن دیو۔ لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تم ہی سے چلنی عدم کی منزل کے جس میں کٹکا قدم قدم ہے، تسلیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے۔ کہ تم نہیں عمل کرنا ہے نا، تو اس لیے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ اگر آپ اپنے استعمال کے لیے اٹھائیں گے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں اٹھا سکتے، جتھے پئی اتھے پیر ہے۔ اب میں نے اچھا کام کیا نا، جڑا مرضی اٹھا لے یار، میں کہا تو پار چکا، جواب دینا پڑے گا۔ بچہ وہ ہوتا ہے جسے سمجھ نہ ہو، جب سمجھ آ جائے وہ بچہ نہیں ہوتا، اب وہ ہے بڑا۔ جب تک سمجھ نہیں تھی وہ بچہ تھا، جب تک شریعت کا علم نہیں تھا وہ بچہ تھا، جب وہ سمجھ آ گئی۔ آپ کو میں نے ایک نقطہ بتا دیا کہ بھئی اپنے لیے نہیں اٹھانا، حرام۔ اور اگر آپ کی نیت ہے مالک کو ڈھونڈ کر دینے کی تو تشہیر کرنی پڑے گی۔ مسجد میں جناب میں لنگدا پیسے انے پیسے ملے نے یا پیسے کچھ میں ملے نے، کسے دی ہونتے لائین اعلان، تشہیر ضروری ہے۔ کبھی، یہ تو میں نے آپ کو نقطہ بتایا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی نے تشہیر کی ہو؟ کسی نے؟ پھر میں نے وہ لطیفہ یاد آیا نا، ایک بندہ نے کہا مولوی صاحب دعا کرو ساڑھے واسطے ملک سدھر جائے۔ کہندے یار دعا تو میں بعد چو کرنی ہے، میں نے 5000 کا نوٹ ملے ہیں تو وہ ذرا دسنا کدھر ہے، تو 10 بندے نے ہاتھ کھڑا کرتا کہ ساڈا ہے۔ کہتا وہ میری بیوی نے مینوں دتا سی کہ سودا لے آئی، تو میں تو ویسے پوچھیا سی، تہاڈی جڑی حالت نہیں بدل سکتی، کیونکہ تہاڈی حالت اس مرے نہیں بدل سکتی۔ میں 5000 کا نوٹ کا نام لیتا ہے تو 5000 واسطے 10 دعوے دار کھڑے ہو گئے نے کہ ہم ہیں وہ خانہ خراب ہو، میں اپنے جیب جو کڈے ایسے مارے تہاڈی نیتاں چیک کرنے واسطے، تہاڈی نیتاں ہی خراب نے۔ یہ گل سمجھ رہی ہے نا؟ ساڈی حالت اے وے۔ اس لیے میں نے یہاں تک پہنچا کہ آپ نے اپنی حالت ٹھیک کرنی ہے، کسی کی حالت ٹھیک نہیں کرنی۔
یہ جو لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، لوگ ٹھیک ہو جائیں، لوگ ٹھیک ہو جائیں، لوگ ٹھیک ہو جائیں، آپ ان چکروں سے باہر آ جائیں. لوگوں نے ٹھیک نہیں ہونا، آپ نے ٹھیک ہونا تو بات کریں. جب تک ہم ٹھیک ہیں بس اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نے اپنی ایک لمحے کی ایک کہتے ہیں واردات کیفیت بیان کی آپ کو کہ یار نوٹ پڑا تھا 500 روپے کا، میں نے اٹھایا کہ کسی کو دے دوں گا، نیت یہی ہے. لیکن پھر سوچا یار پہلے تو تشہیر کرنی پڑے گی کس کا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی تمہارا نہیں ہے، جو اپنے لیے اٹھائے گا گرا ہوا نوٹ اور اس کے بعد دوسرے کو دینے کی نیت نہ ہو تو اس کے لیے وہ نوٹ اٹھانا یا لینا ہی حرام ہے. وہ لے نہیں سکتا، جائز ہی نہیں ہے. جس بندے کو یہ سمجھ آ گئی کہ لقطہ کا مطلب ہے گری ہوئی چیز کو اٹھانا اور پھر اپنے استعمال میں لانا ہے یا تشہیر کرنی ہے، تو ہم تشہیر تو کرتے ہی نہیں ہیں. اس لیے نہیں کرتے، نوٹ چھوڑتا کوئی نہیں ہے. آپ کبھی بھی دیکھیں مسجد میں کم لوگ ہوں گے، یہ ابھی رمضان پارٹی کا اعلان کر دیں کہ جناب آٹا سستا ملنا شروع ہو گیا تو کتنے لوگ آ جائیں گے؟ کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت کس کی ہے؟ پیسے کی ہے، روٹی کی ہے، اللہ کی نہیں ہے. اور میں نے کہا تھا جب تک آپ کا اللہ پہلے نمبر پر نہیں آئے گا، دوسرے نمبر پر ہم روٹی رکھیں گے نہیں، تب تک کامیاب نہیں ہوگی. سب سے پہلے نمبر پر آپ کا اللہ آنا چاہیے. ہمارے یہاں پر پہلے نمبر پر اللہ نہیں آتا. جب تک پہلے نمبر پر اللہ، دوسرے نمبر پر روٹی، تو جب تک پہلے نمبر پر اللہ نہیں ہے ہم کامیاب نہیں ہوگے. روٹی تو مل جانی ہے لیکن یقین ایمان بہت کم ہے، بہت کم ہے کہ واقعی مجھے روٹی مل جائے گی. ہوتا نہیں ہے. یہ سارے جتنے بھی دھندے ہم دوڑ رہے ہیں نا، بھاگ رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے روٹی کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹا کہ روٹی کمانی نہیں چاہیے، قطعاً یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ پہلے نمبر پر ہونا چاہیے. اللہ پہلے اللہ از دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی، نو آرگومنٹس اگینسٹ ہم. بھئی ہم نے دلائل دینے نہیں اس کے خلاف، پہلے نمبر پر ہی اللہ ہے. اور جب تک اللہ کریم پہلے نمبر پر ہے ہم کامیاب ہیں. اور جب ہم نے اللہ کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا، پہلے نمبر پر روٹی رکھ دی، ہم ناکام ہو. اس لیے فائدہ کس میں ہے؟ پہلے نمبر پر اللہ کو لانے کا. اور اگر پہلے نمبر پر اللہ نہیں نہ آیا، ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی. پوری زندگی میں اگر اللہ کو ہم نے ثانوی حیثیت دے دی، سیکنڈری، تو پھر کام نہیں بنے گا. بھائی سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو ہی لانا ہے. یہ آپ کی زندگی کا ایم. اور میں نے آگے بتایا تھا مایوس وہ ہوتا ہے جس کا ایم کوئی نہیں ہوتا، مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک آپ کا ایم مقصد نہیں ہے کسی کو پانے کا تو آپ ناکام ہیں، رولر ڈال رہے ہیں. اور پھر یاد رکھیے گا دنیا کی دوڑ آپ کا وقت ضائع نہ کر دے، کہ دنیا کا دوڑ آپ کا وقت ضائع کر دے. کیونکہ جب وقت ضائع ہو جائے گا پھر آپ بڑے روئیں گے. جیسے قرآن پاک فرماتا ہے نا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب بندے مر جائیں گے نا تو پوچھا جائے گا ہاں بھائی کتنی دیر دنیا میں رہے؟ کہتے رہے ہی نہیں، رہے ہی نہیں، ایک آدھا دن رہے ہوں گے دنیا میں. کہا جو مر گیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک آدھا دن رہا ہوں، اور جو زندہ ہیں ان کو امید ہی نہیں کہ مر جانا، ان کو قطعاً امید نہیں مر جانا. جب تک آپ صحت مند ہیں آپ کو امید نہیں ہے کہ مر جانا ہے، آپ اللہ کی راہ پر نہیں چلیں گے. اگر وہ جھٹکا چھوٹا موٹا لگ جائے، چھوٹا موٹا بیماری کا کوئی جھٹکا لگ جائے تو اسی وقت آپ کہیں گے یار میں پیچھے کی کیتا سی. اللہ کریم جھٹکے دیتا رہتا ہے سمجھانے کے لیے کہ شاید تو چل پڑے. اور جب تک وہ جھٹکا سہ کر دوبارہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، کہنا ہلے نہیں واری آئی. واری تو آ چکی ہے، دنیا چ آ گئے ہو، واری لگ گئی ہے. جو آ گیا دنیا میں اس کی واری لگ گئی ہے، اب اس نے جانا ہی جانا ہے. اب کہانی کیا ہوگی کہ جانا ہے تو مزے کے ساتھ جانا، کردار کے ساتھ جانا، کچھ لے کر جانا، خالی نہیں جانا. مجھے اگر اللہ کریم دوبارہ دنیا میں بھیج دینا، ہونا نہیں، آنا نہیں ہے کسی نے، ویسے کہہ رہا ہوں آنا نہیں. اب پوچھا جائے تو کیا بننا چاہے گا؟ میں کہ میں ہی پرسنالٹی بننا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ سے مطمئن ہوں، جتنا میں ہوں نا میں مطمئن ہوں. اللہ کریم نے جو مجھ سے کام لیے میں مطمئن ہوں. بس کہا جائے زیادہ بیٹر، زیادہ بیٹر تو تب ہوگا جب اللہ چاہے گا. وہ چاہے گا تو میں زیادہ بیٹر ہو جاؤں گا. جب تک میں اس کے چاہنے کی رڈار میں نہیں آؤں گا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو دوڑ لگا رہا ہوتا ہے جیسے مرضی چل رہا ہوتا ہے میں کچھ نہیں کہتا. میں کہ اللہ کے رڈار میں نہیں ہے، اللہ کی سوچ میں نہیں آ رہا. یہ
اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا تو میں کون ہوتا ہوں اسے سمجھانے والا؟ بس اپنی بات کرو، چلے جاؤ. کتنے دکھ کی بات ہوگی ہم بات کریں وہ چلے نا، ہم بات کریں اور وہ چلے نا. تو یار ہمیں کوئی اتنی پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی تو اس بیچارے کو ہونی جو چل نہیں رہا، ہمیں کیوں پریشانی ہے؟ پھر ایمان اور یقین کی کمی ہے. ایمان اور یقین کی کمی کیا ہے؟ ایمان اور یقین کی کمی یہ ہے کہ جو بندہ دین پر چلنا چاہتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار میں اس قابل نہیں گا، کسی دوسرے نے لے لو. لیکن روٹی کے معاملے میں وہ کہے گا کہ میں اس قابل ہوں، مجھے ہی لے لو. خیر میں نے آگے بتایا، نقطہ کی بات سمجھ میں آ گئی. گری ہوئی چیز کو اٹھانا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے لیے اٹھایا تو کیا ہے؟ حرام. اور اگر اٹھا لیا تو اتنی تشہیر کرنی ہے کہ گمان غالب ہو جائے کہ مالک مل جانا چاہیے تھا، دل مطمئن ہے یار نہیں ملیا. پھر بھی اپنے لیے نہ لا، بلکہ کسی اور کو دے جو زیادہ ضرورت مند ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی نقطہ کی؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت ہمیں جو کچھ بتاتی ہے نا، ہم اس پر چل کر دکھائیں تو کامیاب ہو جائیں. آگے آ رہے ہیں روزے، اور جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ میں کمال پیدا کرنا ہوتا ہے. یا میں روزہ رکھنا ہے اور میری زندگی کی شدید ترین خواہش یہ ہے یا اللہ ایسی کوئی بیماری نہ آئے کہ میرے روزے چھوٹ جائیں. میری شدید ترین خواہش ہے یا اللہ میرے روزے نہ چھوٹ جائیں. یہ بھی کیا کم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، بلکہ تہجد بھی پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ تہجد پڑھنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے. اب میں نے کیوں بتایا؟ آپ کہیں گے جی آپ نے تہجد کیوں بتایا؟ بھائی بتانے سے کیا ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی لائن میں لگ جاتا ہے. اس میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اپنی تشہیر کر رہا ہوں جی میں تہجد گزار ہوں. سمجھانا یہ مقصود ہوتا ہے جو اپنا محبت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی اس لائن میں لگ جاتا ہے. یار اگر اے کردہ پیتے. دوسری میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ شیخو پور میں آئے ہوئے تھے تو بہت تکلیف میں تھے، بیماری تھی. ان کی تہجد چھوٹ گئی. جب تہجد چھوٹی تو مراقبہ کروایا. مراقبہ کرنے کے بعد نا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دوستو آج میری تہجد چھوٹ گئی. اگر پیر تہجد نہیں پڑھے گا تو مرید کیسے پڑھے گا؟ آپ کا اتنا کیا کہتے ہیں غم تھا، پریشانی تھی، تعصب تھا کہ یار اب میری تہجد چھوٹ گئی، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو مرید کیسے پڑھے گا؟ ہمیں بھی کردار بنانا پڑتا ہے نا. ایک باپ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اس لیے آتا ہے کہ یار میں نہ پڑھی تو میرا پتر کہے گا ابو میں بھی نہیں پڑھنی، تو اسی کڑا پڑھ دو. وہ اس لیے نماز پڑھنے آ جاتا ہے کہ میرا بیٹا میری لائن پر چلے. کئیوں کو یہ بھی نہیں نہ ہوتا کہ آپ پہ چل پے گا، لیکن ہمیں کردار اس لیے بنانا پڑتا ہے کہ ہماری اولاد بھی کہے کہ ہمارا باپ ایسا تھا، ہم نے بھی اس کی لائن آف ایکشن کو اختیار کرنا ہے. دوسری بات ہم نے دیکھا ہوگا کہ یا سنا ہوگا کل قیامت والے دن کوئی بندہ بیمار ہوگا نا تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہے گا یا اللہ میں بڑا بیمار تھا اس لیے میں دین پر نہ چل سکا، نماز نہ پڑھ سکا. تو اللہ کریم نا حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر کے فرمائیں گے یہ بھی بیمار تھا. کس کو کھڑا کریں گے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. کس کو کھڑا کریں گے؟ عام آدمی نے کھڑا نہیں کیتا. کس کو کھڑا کریں گے؟ آپ پر میری پیروی لازم نہیں ہے. کس کی لازم ہے؟ نبی کریم کی. آپ نے پیرے پیچھے نہیں چلنا. کس کے پیچھے چلنا ہے؟ نبی کریم کے. اللہ کریم نے کل نبیوں کو کھڑا کرنا ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے نبیوں کو کھڑا کرنا ہے، ہم جیسوں کو نہیں کھڑا کرنا. نبیوں کو کھڑا کر کے فرمانا ہے یہ تھے اس دور میں، بیمار تھے، کام کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تم کیا کرتے تھے؟ اس لیے اگر دنیا میں ایک مثال موجود ہے نا، ایک بندہ چل رہا ہے تو ہمارے لیے وہ مثال بہت ضروری ہے کہ اگر اللہ اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. وہ مثال اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی دے سکتا ہے. اگر ایک دنیا میں موجود ہے تو میں بھی اسی طریقے سے چل سکتا ہوں. یہ مثالیں اللہ کریم نے بھیجی ہوتی ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم جو ہے سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اس کو دیکھ کے کاپی کریں. اور اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو پرہیزگار ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ کیوں؟ اپنی انانیت ختم کرو. کسی کی شخصیت کو مان جانا ہی انسان کے اندر کمال پیدا کرتا ہے. جب تک آپ کسی کے آگے جھکیں گے نہیں کامیاب نہیں ہوں. کیونکہ جب تک آپ جھکیں گے نہیں آپ مقابلہ کریں گے نا. مقابلہ نہیں ہے، اس کو ماننا ہی سب سے بڑی بات ہے. آپ اللہ کو مان جائیں،
تو کام بن گیا. اب نبی کو مان جائیں, کام بن گیا. اب اچھے کو مان جائیں, کام بن جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کسی کی تعریف نہیں کرتے یہ مجھ سے اچھا ہے, ہم زیادہ تر اپنی ہی تعریف کرتے ہیں ہم اچھے ہیں. ہم دوسروں کی تعریف نہیں کرتے کہ ہم وہ اچھا ہے, بلکہ ہم کہتے ہیں یار ہم اچھے ہیں. اس لیے لڑائی ہمیشہ رہتی ہے دو متضاد چیزوں. اب گھر میں اپنے میاں بیوی ہونا تو آپ دیکھیں کیا آپ بیوی کی تعریف کرتے ہیں اس کے کام پر, کیا آپ اس کو انکریج کرتے ہیں. ایک اور اینگل سے بتا رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم ہر ایک کے گھر کے حالات کیا ہوتے ہوں گے. آپ اگر انکریج کرتے ہو, اس لیے فرض کرو میں اکثر و بیشتر اپنے گھر میں کرتا, میں کہ یار سارے روزے کا ثواب نا ساڑیاں عورتیں لے آئی, صبح کا کھانا, شام کا کھانا, گرمی چ کھانا, سارا ثواب تے لے آئیں, روزہ بھی رکھا ہوں. ہم لوگ تو جا کے مزدور تو روزے رکھتے نہیں اللہ ماشاء اللہ. زیادہ تر ہم لوگ جاتے ہیں دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں, اے سی میں بیٹھ کر واپس آ جاتے ہیں, باہر تو نکلنا ہوتا ہی نہیں. وہ عورتیں جو چولہے کے آگے بیٹھ کے صبح کا کھانا, شام کا کھانا, برتن دھو رہی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں, سارا ثواب تو وہ لے جاتی. جیسے کہا جاتا ہے ایک بندہ اذان دیتا ہے اور جتنے بندے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جتنا ان کو ثواب ہوتا ہے اتنا اذان دینے والے کو بھی ہوتا ہے. ایک ماں اگر 8 بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے, روزہ رکھوا رہی ہے, تو ثواب 8 کا ماں کو ملے گا. یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں گھر میں انکریج کرنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا روزہ اچھا ہو جاتا ہے. آپ کا ہی کام ہے کہ ہمیں ایسے کروا لیتے. روزہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ, جس میں ایک نفل ایک فرض کے برابر ہو جائے گا, اہمیت بڑھ جائے گی ہر کام کی. اور اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ شعبان کا مہینہ ہے, کافی میں نے روزے رکھے اس مہینے میں بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کافی روزے رکھے. لیکن جو مزہ رمضان میں آتا ہے شعبان میں نہیں آتا. آپ دیکھ لیں, کبھی غور و فکر کریں, شعبان میں مجاہدہ زیادہ لگتا ہے اور رمضان میں نورانیت زیادہ لگتی ہے. کبھی کسی جو تو چل رہا ہے, جو دین پر چل رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے دین پر چل رہا ہے, جس کو سمجھ ہے, آپ وہ 11 مہینے کو اور 1 مہینے کو ذرا کرے ہیں کمپیئر, تو اسے معلوم ہوگا 1 مہینہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں نورانیت روحانیت زیادہ ہوتی ہے, تیزیاں زیادہ ہوتی ہے. صبح اٹھ رہا ہے, شام اٹھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, تراویح پڑھ رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, تو نورانیت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ 1 مہینہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. اس لیے تو سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی وہ جہنم کی طرف چلا گیا. اس کی ناک ہاک آلود ہو کہ مہینہ پا لیا پر کیا کچھ نہیں. اور بخشش کا میں نے آگے بتایا, میں نے بزرگوں سے سنا تھا, وہ فرمایا کرتے تھے جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا. جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال گزرے گا, کیونکہ اس نے اس مہینے میں سٹرگل کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے 12-11 ماہ باقی کے بھی ٹھیک کر دے گا. جو رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے, روزہ رکھنا, روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا. 2 چیزیں آتی ہیں نا روزہ رکھنے میں, ایک آتی ہے بھوکا پیاسا رہنا, دوسرا آتا ہے بیوی کے پاس نہ جانا, فیمیل کے پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے جی, 2 چیزیں ہمارے آگے کہ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے, بھوکا پیاسا رہنا اور بیوی کے پاس نہ جانا. یہ 2 چیزوں کا نام ہے روزہ رکھنا, بیوی کے پاس نہیں جانا اور بھوکا پیاسا رہنا. کب سے لے کر کب تک؟ فجر کے سائرن سے لے کر, اذان نہیں, فجر کے سائرن سے لے کر مغرب کے سائرن تک. جو اذان کو شامل کرے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا, کیونکہ ٹائم ہو گیا, سائرن ہو گیا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, جس وقت مغرب کے سائرن ہوتا ہے اسی وقت روزہ کھول لیتے ہیں کہ اذان نہ دے وقت سائرن پر کھولتے ہیں. تو بند کب کرنا چاہیے؟ کہ اذانوں پر؟ کل سمجھ آ گئی نا. ہم جب 2 نمازوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو کیسے اکٹھا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ظہر کا ٹائم 4:10 پر ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم سفر میں ہوں تو کیا کرتے ہیں 4:05 پر 2 فرض پڑھ لیے سفر پر جب شامل کرنا ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے, جیسے ہی 4:10 سے 4:11 ہو ہم عصر پڑھ لیتے ہیں. 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کا مطلب ہے وقت علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن پاس لا کر اکٹھا کر لیا. مغرب کا ٹائم 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوتا ہے, آپ 1 گھنٹہ 15 منٹ پر آپ نے مغرب پڑھی, 5 منٹ گزرے تو آپ نے
عشاء پڑھ لی تو یہ ہوگا کٹھا کرنا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر ہے. مغرب کے وقت عشاء نہیں ہو سکتی ہمارے لیے. جو پڑھتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ کس قانون پر ہیں، اگر تو وہ مقلد ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن ہمارے نزدیک قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وقت مقررہ پر ہے. تو فجر کے سائرن سے لے کر مغرب کے سائرن تک نہ کچھ کھانا پینا اور نہ فیمیل کے پاس جانا، یہ کیا ہوگا؟ روزہ. گل سمجھ آ گئی؟ تو بڑا کام تھا نہیں. ہاں، اب کھانے پینے میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ طاقت نہیں آنی چاہیے، کمزوری ہونی چاہیے. طاقت نہیں آنی چاہیے، کمزوری ہونی چاہیے. اور کھایا پیا جو ہوتا ہے کہاں جاتا ہے؟ معدے میں، پیٹ میں، معدے میں چلا جاتا ہے. اس لیے پھر یہ سمجھ آئی کہ تمہارے معدے میں کچھ نہیں جانا چاہیے، ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہاں سے نکل کر چیز کہاں جاتی ہے؟ معدے میں چلی جاتی ہے. اس کا مطلب ہوا ہمیں سکھایا گیا کہ یار معدے میں رستے کون کون سے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ تمہارا ناک کا رستہ بھی سیدھا معدے میں جاتا ہے، یہ تمہارا منہ والا رستہ بھی معدے میں جاتا ہے. یہ کان، کہا اس کا کوئی روٹ نہیں، یہ پردے ہیں، اس کے اندر پانی چلا بھی جائے تو اندر نہیں جاتا. پہلے کہا جاتا ہے یہ منفید ہے، روٹ ہے، اب یہ کہا جاتا ہے یہ روٹ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی پانی اندر چلا بھی جائے تو یہ معدے میں نہیں جاتا. آنکھ، اس کا بھی روٹ ہے، اس کا بھی روٹ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرما اگر ڈالا جائے تو یہ کالک جو ہے آپ کی تھوک میں آئے گی، آپ کے تھوک میں آئے گی. اس لیے میں یہ کہوں گا سرما بھی نہیں ڈالنا چاہیے، میں یہ کہوں گا سرما بھی نہیں ڈالنا چاہیے. کہتا ہے جی ضعیف حدیث میں آتا ہے سرما ڈالا. ایک صحابی کو سرکار نے اجازت دی، بالکل دی ہوگی، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ کوشش کریں نہیں ڈالنا، ڈراپر نہیں ڈالنا، صبح و شام ڈالیں، کیونکہ یہ رستہ جاتا ہے اندر کی طرف، یہ رستہ اندر کی طرف جاتا ہے. جن چیزوں میں متضاد چیزیں آ جائیں نا، گڑبڑ ہونی شروع ہو جائے، وہ چھوڑ دینی چاہیے. ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ رہ نہیں سکتا، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے کہ تو نے ڈراپر ڈال نہیں ڈالنے، ٹھیک ہے، صبح دوپہر شام نہ ڈالے تو یہ ہو جائے گا، وہ ڈال لے. اس کو میں کہتا ہوں وہ ضعیف حدیثوں پر عمل کر لے، اس کے لیے میں اجازت دے دیتا ہوں ضعیف حدیث پر عمل کر لے، لیکن میں خود یہ عمل نہیں کروں گا کہ یہ اندر جائے. پہلا سوراخ منہ کا، ناک کا، آنکھ کا، یہ تینوں سوراخ اندر کی طرف جاتے ہیں اور یہ معدے میں جاتا ہے، چاہے وہ ذرہ ہی کیوں نہیں جا رہا، چاہے وہ لقمہ ہی کیوں نہیں جا رہا. ایک ذرہ جو ہے نا اندر نہیں جانا، آپ جان بوجھ کر نہیں کر سکتے. اگر فرض کریں ایک عورت جو ہے سالن پکا رہی ہے اور معلوم ہے کہ خاوند جو ہے وہ غصہ کرے گا، نمک سے نہیں ڈالا، وہ ایسے رکھ کے چک کے تھوکے گی، اندر نہیں لے کر جا سکتے. ایک ذرہ بھی اندر نہیں جائے گا. اگر ہوا بھی چل رہی ہو، مٹی اڑ رہی ہو، یا آپ کو کام کر رہے ہو، آپ جان بوجھ کے ایسے کریں کہ اندر کوئی چیز چلی جائے، جیسے اندر کوئی چیز چلی جائے تو روزہ نہیں رہے گا. خود بخود چلا جائے، چکی کا کام بندہ کرتا پہ آٹا اندر چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، چلا جا سکتا ہے. گرد و غبار چلا جاتا ہے، پٹرول اندر چلا جاتا ہے، ہم سونگتے رہتے ہیں، چلا جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر نیتاً آپ ایسے کر کے اندر نہیں لے جا سکتے. اگر کسی بندے کو دمے کا مریض ہے اور وکس انہیلر استعمال کرتا ہے، روزہ نہیں رہے گا، روزہ نہیں رہے گا. اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھوکا پیاسا رہنا یعنی کہ معدے میں کوئی چیز نہ جائے، اس کو کہیں گے روزہ. کب سے لے کر کب تک؟ سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، نیند والا کام نہیں ہے. فجر کے سائرن سے لے کر تھوڑے واسطے تو بیان کرتا پیا تاکہ تسی اگے سکھانا ہے، اپنے لیے تو نہیں، مجھے تو آتا ہے. سمجھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چیزیں آپ کو معلوم ہوں گے، روائز کرتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میری جو ہمارے رسول اللہ کی امت ہے نا، ان کو فارمولے سمجھ میں آ جائیں، بس آگے چلنا انہوں نہیں ہے. اگر میں نے آپ کو نہیں سمجھایا، صرف رمضان کے فضائل بیان کر دوں گا تو کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. اس لیے وہ کیمسٹری کے ہوں یا فزکس کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں تو وہ فارمولوں کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے رمضان کے فارمولے سمجھا رہا ہوں کہ رمضان رکھنا ہے، جس نے روزہ رکھنا ہے اس کو فارمولے سمجھ آ جائے. نہ بھی رکھنا ہو فارمولے آنے چاہیے تاکہ کسی کا تو روزہ بچا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو روزہ مطلب ہے بھوکا پیاسا رہنا، کب سے لے کر کب تک؟
فجر کے سائرن سے لے کر مغرب کے سائرن تک بھوکا پیاسا رہنا کہ معدے میں کچھ نہ جائے. اب اس اصول پر بھی لڑائی ہوتی ہے. کہتے جی اگر آپ ایک ڈرپ لگا لیں نا روٹ, اس کا معدے سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کو ٹیکا لگاتے ہیں چاہے وہ پٹھوں کا ہو یا کہتے ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے وینز میں, ہاں وہ اگر لگا لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا تعلق معدے سے نہیں, پیٹ میں یہ نہیں چاہتا, یہ روٹ نہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ بھئی ٹیکا نہیں لگانا. کیوں؟ فرض کریں آپ طاقت کا ٹیکا لگا لیتے ہیں تو روزے کا مقصود کیا تھا؟ کمزور ہونا, بھوکا پیاسا رہنا. تو آپ نے تو قانون ہی توڑ دیا. اس لیے طاقت کا ٹیکا لگانا ہی نہیں ہے, چاہے رگ میں ہو یا پٹھوں میں ہو, کہیں پر بھی ہو, آپ نے طاقت کا ٹیکا نہیں لگانا. کیوں؟ روزے کا مقصد کیا تھا؟ کمزور ہونا, بھوکا پیاسا رہنا. تو آپ نے قانون توڑ دیا, لگا لیا, چاہے اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے, لیکن آپ کا ٹیکا لگانا ٹھیک نہیں. ہاں یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ایمرجنسی ہوتی ہے, آپ کا سر درد نہیں جا رہا, اس کا تعلق کیا کہتے ہیں پاور سے نہیں ہے کہ آپ کو طاقت کا ٹیکا لگا رہے ہیں, وہ سر درد کا ہے. اگر وہ آپ لگا لیتے ہیں تو روزہ رکھ لیں, پورا کر لیں. یہ میں ویسے آپ کو مارجن دے رہا ہوں کہ ایسی صورت میں آپ پورا کر لیں جس صورت میں آپ کا سر درد نہیں جا رہا لیکن آپ نے روزہ پورا کرنا ہے تو پھر وہ کر لیں. لیکن ادروائز بھوک پیاس ختم کرنے کے لیے نہ ڈرپ لگانی ہے نہ ٹیکا لگوانا ہے, انجیکشن لگوانا ہے, کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ معدے میں کچھ نہ بھی جائے لیکن آپ کے جسم کو طاقت مل چکی ہے, اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اس لیے بھوکا پیاسا رہنا فجر کے سائرن سے لے کر مغرب کے سائرن تک. اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی, رمضان المبارک میں 5 نمازیں نہیں پڑھی, شام کو قضا کر لیں, روزہ ہو گیا, روزہ ہو گیا. روزے کا مطلب کیا میں نے بتایا ابھی, نماز شرط میں شامل نہیں ہے, نماز علیحدہ فرض ہے, اس کو مرج نہیں کرنا. نماز کو رمضان میں مرج نہیں کرنا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رمضان کو نماز میں مرج نہیں کرنا. وہ بے وقوف لوگ ہوں گے جو مرج کر لیں گے, یہ میں تو نماز پڑھتا نہیں, روزہ کیسے رکھا, میری تو فجر چھوٹ گئی ہے, میں روزہ کیوں رکھا. یہ بے وقوف لوگ ہوں گے, فجر چھوٹ گئی تو قضا کر لے, روزہ رکھ. کیونکہ ہمیں معلوم ہے حدیث پاک کے مطابق نفلی روزہ ہو یا فرضی روزہ ہو, آپ اس کی نیت زوال سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں. نصف النہار آپ پورا اپنے دیکھ لیں, آج کل کتنے بجے سورج نکلتا ہے؟ 6 چلو 6:30 کر لینے ہیں. اور غروب کتنے بجے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے 6:30 کر لینے. 6:30 نکلتا پہ 6:30 بند ہوتا پہ, کتنے ہو گئے؟ 12 گھنٹے کا عد کریں تو کتنا آندہ ہے؟ کتنے بجے آئیں گے؟ 12:30. آپ نے جب بھی کبھی کرنا ہے نا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا غروب ہو رہا ہے, کتنا نکل رہا ہے, اس کے مطابق آدھا کر لیں. اتنی دیر تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں, چاہے وہ نفلی ہو اور چاہے فرضی ہو, دونوں کا کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں آپ کی نیت شام کو روزہ رکھنے کی تھی, آپ سو گئے ہیں, اٹھے ہی ظہر کے وقت ہے, تب بھی نیت ہے, کیونکہ آپ کی نیت تھی, فجر نہیں پڑی گئی, نیت تھی, روزہ رکھ لیں. گل سمجھ آ کے نہیں آگے؟ نفلی روزہ یا فرضی روزہ کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ جیسے میں نے کہا کہ نماز اور روزے کو مرج نہیں کرنا, نماز اور روزے کو مرج نہیں کرنا. نمازیں علیحدہ فرض ہیں, جیسے تراویح کی نماز ہے, اس کا تعلق روزوں سے نہیں ہے, یہ علیحدہ حدیث پر عمل ہے. اس لیے اگر آپ تراویح نہیں پڑھتے روزہ تب بھی ہو جائے گا, اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تراویح تب بھی پڑھنی پڑے گی. بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ اگر روزہ نہیں رکھتے تراویح تب بھی پڑھنی پڑے گی, تراویح نہیں پڑھی روزہ تب بھی رکھنا پڑے گا, دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں. ان کا تعلق رمضان سے ہے, مگر رمضان کے شرائط کہ یار اگر نہیں تراویح پڑھی تو روزہ نہیں. کئی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں بیچارے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا, میں آج تراویح پڑھی نہیں پھر روزہ, تو تراویح نہ پڑھیں روزہ ہو جائے گا. اور روزہ اگر نہیں رکھا تو تراویح تب بھی سنت موقدہ ہوگی اور پڑھنی پڑے گی. اس لیے
وہ ایک ہوتا ہے نا کہ سوراخ، میں نے بتایا یہ والے اس رستے سے نہ جائے، اس رستے سے نہ، اس رستے سے نہ جائے. اور کچھ ہمارے نے کہا کہ جو مقعد کا رستہ ہے آپ کا، مقعد جہاں سے بہانہ نکلتا ہے، اس کا اوپر والا تعلق کس کے ہوتا ہے؟ معدے کے ساتھ ہوتا ہے. اور نے کہا اس سوراخ سے بھی کوئی چیز اندر نہ جائے. اوکے، اینڈسکوپی کراتے ہیں، کیا کراتے ہیں وہ؟ ایسا بھی کوئی کام کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا. ایسا بھی کام کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ قانون کیا بتایا کہ جو چیز معدے میں جائے، اس لیے ہر سوراخ بند کر دیا کہ ہم نے اس سوراخ سے کچھ نہیں لینا. کوئی مذاق کہیں گے یار حدیث سے نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، حدیث میں بیٹے نہیں ہے، لیکن انہوں نے فقہا کرام نے کیوں اتنی تگودو کی کہ معدے میں کچھ نہ چیز جائے، اس لیے یہ سوراخ بند کر دیا. آپ نہ سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ کئی دفعہ باتیں بھی کرتے ہیں، یہ بھی کوئی باتیں کرنے والی یار. میں سولٹ بھی کہتا ہوں، لڑکا لڑکے سے غلط کاری، روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ حدیث سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ. نہیں حدیث سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ. بعض چیزیں حدیث سے نہیں ہوتی، بعض چیزیں ذرا قیاس کر کے کرنی پڑتی کہ بھئی یار یہ کام اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہوگا. اگر کوئی ہاتھ رسی کرے گا، مجھ سے نہیں کرے گا، روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ آیا تو ہوا ہے کہ بیوی کے بعد نہیں جانا. اگر انزال ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. جو بچے غلط کاری کریں گے روزے کے دوران اور کہیں گے ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو روزے کو پڑ گیا، تجھے نہیں کچھ پڑا. اس کیا کہتے ہیں شہوات سے بچنا بھی لازم ہے. اگر بندہ کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا جب کہ یہ غلط کاری ہو. اگر جان بوجھ کر بیوی کو دیکھتا رہے اور شہوت سے انزال ہو جائے تب بھی مسئلہ پڑ جائے. دیکھا کیوں ہے؟ دیکھا کیوں؟ ٹھیک ہے جی. تو روزہ کھانا پینا نہیں ہے، بیوی کے پاس جانا نہیں ہے، بیوی کے پاس جانا نہیں ہے. اور جو کمزور لوگ گلے بھی نہ لگائیں. اور جیسے حضور حدیث سے پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. ایک بوڑھا آدمی آیا کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے اپنی بیوی نو گلے لا لا. میں لا لا. ایک جوان آدمی آیا کہ سرکار لا لا، کہتے نہیں لانا. پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہتے بڈھا ہے، اے جوان ہے، نیت خراب ہوئی ہے گی، اپنا بھی توڑے گا تو بڈھی تو نقصان کرے گا. بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں نا. اور پہلے دور میں ایسے ہی ہوا تھا نا، جب رمضان المبارک کا کیا کہتے ہیں مہینہ آیا نا، تو حکم یہ ہو گیا کہ دن رات نہیں جانا بڈھی کو، دن رات بیوی کے پاس نہیں جانا. تو شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنی بیوی کے پاس جا کر صحبت کر لی. رمضان المبارک کے مہینے میں سرکار کے پاس آ گئے. سرکار غلطی ہو گئی، بیوی کے پاس چلا گیا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. کیا ہمیں معلوم ہے کہ تسی باز نہیں آؤ گے؟ ایسا ہمارے رات کو تسی بیوی نے صحبت کر سکتے، رات کو بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو، لیکن فجر کے سائرن سے لے کر مغرب کے سائرن تک بیوی کے ساتھ صحبت نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے نا کہتے ہیں یار میں تو روزہ ہی سگریٹ نہ کھولنا. کوئی بات نہیں، کھول لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. روزہ کھل جائے گا، یا میرے کو نہیں رہا جاتا میں پہلے روزے، ٹھیک ہے، روزہ کھل گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ روزہ کس کا روزہ کا نام ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا اور بیوی کے پاس نہ جانا، اس کا مطلب ہے روزہ. پھر میں نے سوراخ بتا دیا، ان سوراخوں سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہونی چاہیے. اگر جان بوجھ کر داخل ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی جگہ پر ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے قضا، ایک ہوتا ہے کفارہ. ایک ہوتا ہے قضا، ایک ہوتا ہے کفارہ. قضا کیا ہوتا ہے؟ روزے کی قضا اور روزے کے کفارے میں فرق کیا ہے؟ مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں. ایک ہوتا ہے قضا، ایک ہوتا ہے کفارہ. قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی روزہ چھوٹ گیا. جیسے روزہ رکھا ہوا تھا، مولوی صاحب نے 10 منٹ پہلے سائرن بجاتا اور بندے نے جلدی نہ روزہ کھول لیتا. اس روزے کی قضا ہوگی، اس روزے کی قضا ہوگی کہ اس کا قصد نہیں تھا، اس کا قصد نہیں تھا لیکن ہو گیا غلطی سے. ایسے غلطی کے احتمال سے کیا ہوگا؟ قضا. ایک بندہ اس کو معلوم نہیں تھا
کہ الٹی آنے سے، وامٹنگ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو اندر سے چیزیں نکل رہی ہیں نا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وامٹنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کسی کو بلڈ دے سکتے ہیں روزے میں، رمضان المبارک میں خون جو ہے دے سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. گل سمجھ آ گئی؟ یہ جو نکل رہا ہے نا رمضان المبارک میں، وامٹنگ آ جائے کہ بھر کے منہ بھر کے 10 بار آ جائے، آپ ہلکان ہو جائیں، روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اس بندے کے دماغ میں تھا روزہ ٹوٹ گیا، معلوم نہیں تھا، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا. اب اسے معلوم ہوا تو قضا. کیا ہوگا؟ قضا. اس لیے روزہ جو ہے یہ وامٹنگ آنے سے نہیں ٹوٹتا، خون دینے سے نہیں ٹوٹتا، احتلام ہونے سے نہیں ٹوٹتا. اگر رمضان مبارک میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، اس پر بھی ایک نقطہ یاد آ رہا تھا، درمیان میں سے رہ گیا، کہ رمضان المبارک میں، ہاں رمضان المبارک میں رمضان کا روزہ رکھنا تھا. آپ احتلام کے ساتھ تھے یا بیوی کے پاس سے ہو کر آئے تھے، آپ نے دیکھا ٹائم بہت شارٹ ہے، نہانے کا ٹائم نہیں ہے، نہانے کا ٹائم نہیں ہے. آپ نے جلدی سے کھانا کھایا، اذان ہو گئی، آپ نے نیت کر لی روزہ رکھنے کی، نیت کر لی روزہ رکھنے کی، آپ نے روزہ رکھ لیا، جنبی حالت میں ہیں، اذان ہو گئی، پانی گرم کر رہے ہیں، کرتے جائیں. پانی گرم کرنے کے بعد آپ نے غسل کر لیا، جب غسل کر لیا کوئی فرق نہیں پڑا، روزہ تو ہے. روزہ نام ہے فجر کے سائرن سے لے کر مغرب کے سائرن تک کچھ کھانا پینا نہیں، بیوی کے پاس نہیں جانا. پہلے چلا گیا تھا اور جنبی حالت میں تھا، جنبی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں. حضور بھی بعد میں غسل کر لیتے تھے، حدیث پاک کے مطابق حضور بھی بعد میں غسل کر لیتے تھے. آپ سارا دن ہی جنبی حالت میں رہے، نمازیں نہیں پڑھی، روزہ ہوا کہ نہ ہوا؟ کیونکہ اس دوران آپ نے کچھ نہیں کیا. موٹیاں موٹیاں گلاں ہمارے سمجھا رہے ہیں، ہاں نہ خراب ہو تم سمجھ آئیے کہ تم سمجھ آئیے کہ قانون اصول کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں نمازیں چھوڑنی ہے. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹے میں مارجن دے رہا ہوں کہ یار روزے کا مطلب یہ ہے، یہ ہوا تو نہیں ہے. اس لیے اگر جنبی حالت میں روزہ رکھا اور رکھا ہی رہا تو زور دے وقت جا کے نہاتے، روزہ ہوا کہ نہ ہوا؟ روزہ ہو جائے گا. اور میں چاہتا کوئی سلپ نہ کر دے گل میرے دماغ دے چونکہ تاکہ رہ جائے تو میرے بچوں کو پتہ نہ لگے، کوئی شادی شدہ کو دیگر کہ یار ہوا کیا تھا. تو ایک ہوتا قضا، قضا کی سمجھ آ گئی، اچانک ایسا وامٹنگ کھال بھی لیا. صحیح ہماری مائیں اس طرح کرتی تھی، وہ جب الٹی آئے کے اندر روزہ نہیں گا، وہ روزہ کھول لیا کرتی تھی. انہوں سے اپنی ماں کو کتنے سمجھائیے کہ ماں تو ان قبر ہی چلی گئی ہیں، سانو سمجھ بات چ آئی ہے، نہیں تو تین ادو ہی سمجھا دیں کہ روزہ جڑا اسی نے ماں ٹوٹتا نہیں ہوں. پھر بھی ایسی ماں کو اللہ جنت دے. ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا؟ آپ کو کیوں میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے تو بتانا نا یار، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو بتانا ہے. نسل سے پروڈکشن تو کرے نا، آگے نہیں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نہیں سمجھانا ہے نا. اگر مسجد پہ بیٹھا مولوی یہ کہے یار گندی باتیں ہیں نہیں کرنی چاہیے، تو پھر قرآن بھی ہمیں ایسا دستا ہے، ٹھیک ہے صحبت کرنے کا دستا ہے، قرآن کھولیے کہ نہ کھولیے. حدیثوں میں بہت کچھ آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو گلے لگا لیتے ہیں. کی کہتے پھر ساڈا تو حال ہے نا، پیر صاحب کے گھر پتر پیدا ہوئے کہتے ہیں پیر صاحب یہی کام کرتے ہیں باقی کرتے سن، تو بھاجی وہی کرتے ہیں اور کی کرتے ہیں. میاں بیوی صحبت ہی کرتے اور کیا کرتے ہیں، تبھی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ بھائی بشری تقاضے میں سارے برابر ہو، اس میں کون سا مسئلہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی بیویوں سے صحبت کرتے تھے، امام الانبیاء ہیں. یہ کوئی اسے کہے اے سرکاری شان دے خلاف ہے، وہ کیا سمجھا ہوا تم لوگوں نے؟ حضور کی بشریت سے تو شریعت بنتی ہے، حضور عمل کریں گے تو شریعت بنے گی، نہیں تو پتہ کیسے لگے گا کیا بتایا کیا نہیں بتایا. میرا نبی نے کر کے دکھایا، آپ اس بشریت کے شریعت پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ اس لیے روزہ فجر کے سائرن سے لے کر مغرب کے سائرن تک بھوکا پیاسا رہنا، بیوی کے پاس نہیں جانا. احتلام ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلڈ دینے سے روزہ، وامٹنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے قضا اور کفارے میں فرق ہے.
اس فرق کو ایک چھوٹا سے دائرے میں بتاتا ہوں. اگر کسی نے بیوی سے صحبت کر لی تو کیا ہے؟ کفارہ. اگر اس نے ہاتھ رسی کی تو کیا ہے؟ قضا. قضا کیونکہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، گھٹیا عمل ہے، اور اس میں مزہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، تکلیف دہ عمل ہے. لیکن اگر اسے اس عمل میں مزہ آنا شروع ہو گیا، اب دوسری بات کرنے لگا، اگر اسے اس عمل میں مزہ آنا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ کفارہ. قانون سمجھ آیا تھا کہ نہیں آیا؟ بیوی سے صحبت کی تو ہاتھ رسی کی تو، لیکن اگر اسے اس عمل میں مزہ آنا شروع ہو گیا تو کفارہ. پھر انہوں نے مثال سمجھائی، کہتے خربوزہ کھانے میں مزہ آتا ہے، چھلکے کھانے میں مزہ نہیں آتا. اگر خربوزہ کھایا، اگر چھلکا کھایا، اگر چھلکا کھانے میں مزہ آ جائے تو ٹھیک ہے نا. گوشت کھایا کفارہ، سڑا ہوا گوشت کھایا قضا. لیکن قانون وہی رہے گا، تانوں مزہ تو نہیں آیا. جس کام میں تسے مزے لیتے ہیں نا وہ تو کفارہ بن جانا جائے. جس کام میں مزے نہیں ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ قضا اور کفارے کے قانون سمجھ آ گئے. قضا کب ہوگا؟ غلطی سے ہو گیا یار. قضا اور کفارہ جان بوجھ کر ایسا عمل کیا جو روزے کے منافی تھا تو پھر کیا ہے؟ کفارہ. یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے سب کو سمجھانا ہے. اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو آپ نے نبی کا دین آگے نہیں بلایا، اندر ہی رہ کے مر گئے. فائدہ کی ہویا؟ اندر لے کے نہیں مرنا، باہر بلانا ہے. جو مل جائے اور کہانیاں پاؤ. میں چھوٹا تھا نا تو میں یار میری گل سنی نا، یا میں سنیا ٹھیک ہے، پتہ میں نے ہوتا ہی سارا ٹھیک ہے، لیکن یار میں سنیا ٹھیک ہے، انہیں نہیں انج نہیں ہوتا. کہتے یار تحقیق کری، کسی کو پوچھی میں نہیں دسی. وہ اندر شک پیدا کر دو ٹھیک ہوتا. ایک شک ہوتا ہے شیطان پیدا کرتا ہے جنہ انسان گمراہ ہوتا ہے. ایک یہو جہ شک پیدا کر دو تحقیق کرے کہ یار انہیں کیا تو ہے سی. وہ کہتا پہ نہیں یار میں سنیا بڑے چنگے بندے کو انہیں اے کیا ہی، تو اس کو کیا ہوگا؟ وہ کام تے لگ جائے گا، تحقیق کرے گا. اگر نہیں تو پھر نہیں. جیسے ہم اکثر کیا کرتے تھے، وہ جی حضور جب گلی میں جاتے تھے عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی، بعد میں پتہ چلا ایسا واقعہ نہیں ہے. اور آج تک لوگ مکے میں وہ گھر دکھا رہے ہیں، کہتے تو کوڑا سٹتے تھے. اور وہ واقعہ، یہ واقعہ کسی کتاب میں نہیں. اور یہ دشمنوں کی چال ہے کہ نبی تو کوڑا بھی سٹیا جائے تو تسی تہاڈے تے سٹیا جائے تکڑی گل، تاکہ نبی توہین کر لیے تسی نہیں بولنا. چال ہے نا، ٹھنڈا ٹھار چال. کہ نبی پر کوڑا پھینک دیا جاتا تھا، ان کو گالیاں نکال دی جاتی تھی، اور باہر نہیں نکالی جاتی. حضور کی ہجو کوئی کرتا تھا نا، حضور کو بہت شدید دکھ ہوتا تھا. یعنی حضور کو کوئی ذلیل کرتا تھا نا اعوذ باللہ، تو حضور کو بہت بڑا دکھ ہوتا تھا. میں نے آگے واقعہ سنایا تھا، ایک شاعر حضور کی ہجو کیا کرتا تھا، پکڑا گیا ایک جنگ میں. حضور نے اس کی گردن اڑانے لگے. کہا سرکار آئندہ نہیں کروں گا، آپ کی مہربانی مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. حضور نے معاف کر دیا، پھر شروع کر دیا، پھر پکڑا گیا. اس نے پھر وہی انہیں کہا ایک باری کہڑی گل ہے، پھر ایسے کر کے پیری پائیو کہڑی گل ہے. اور پھر سرکار نہیں، تڑی مہربانی. سرکار نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، گردن کاٹ. اتنا آسان نہیں ہے شہزادو. آپ کسی کو ایک دفعہ دھوکہ دیں گے، دوسری دفعہ نہیں کہ دھوکہ دے دیں گے. نور فراست کا مالک غلط فہمیوں کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے اور خوش فہمیوں کے عذاب میں بھی نہیں آتا. اس لیے دھوکہ نہیں کہ ہم دھوکہ کھا جائیں، ہم دھوکہ نہ کھاتے نہ دیتے ہیں. جو شیطان کو سمجھ جاتا ہے نا وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آتا. ایویں نہیں ہے زندگی گالی، یہ زندگی ایسے نہیں گالی. سمجھ گئے تھے کہ دھوکہ دینا ہے ہم نے شیطان کو. جیسے میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا کہ شبان کے روزے رکھ رہا ہے نا، تو شیطان او یار اگر پیاس لگ گئی تو پھر کیوں ہوئے گا یار، بھوک لگ گئی تو میں کہا توڑ لیں گے، نفلی روزہ رکھن تے دے، نفلی روزہ رکھن تے دے. پہلے ڈرانا ہوئے ہیں. وہ چلنے والے ڈر جاتے ہیں نا، جب چلنا پڑتا ہے نا جب دین پر تو ڈر جاتے ہیں. اور ڈرنا کوئی نہیں، وہ اللہ کریم ہی ہے جس نے اسباب پیدا کرنے ہیں. اگر تجھے یقین نہیں نا ہے کہ رب روٹی نہیں دے سکتا دین پر چلنے والوں کو تو نہ چل. واقعی تیرا رب نہیں دے سکتا، جنہ کا رب دے سکتا وہ دینا پہ. میرا تو کم نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا کام ہی بیٹے آپ کے اندر حضور کی اور اللہ کی محبت پیدا کرنا. وہ رب کریم آپ کو ما فوق الاسباب
اور ما تحت الاسباب دے سکتے. ما فوق الاسباب کا مطلب ہے اسباب سمجھ نہیں آ رہے, پتہ نہیں لگ رہے آندھے کتوں پہ. اور ما تحت الاسباب یہ سبب بن گئے. آپ سارے میرے لیے سباب ہیں, میں کو کام کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ مل جاتے ہیں, تو یہ کیا ہوگا؟ ما تحت الاسباب. ما فوق الاسباب, میں نے کسی کو استعمال نہیں کیا, کام کر دیا. مجھے معلوم بھی نہیں تھا یار اس ذریعے سے بھی پیسہ آ سکتا ہے. اللہ نے ذریعہ بنایا. پہلے ما فوق الاسباب ہوتا ہے, پھر ما تحت الاسباب ہوتا ہے. ہر چیز پہلے ما فوق الاسباب. اینڈ کر دیتا ہوں آخری بات کر کے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا, رضا کرتا ہے, تو کہتے ہیں کہ جیسے پتھر ہوتا ہے نا, اس میں بہت بڑا سنگل مارا جائے نا تو آواز آتی ہے, جس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ ڈی کوڈ کر کے تو آگے پھیلاتے ہیں کہ اللہ دا ارادہ ہے جی, پھر وہ تھلے نو آندا 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 آندا. حضرت میکل علیہ السلام کا کام ہے رزق بانٹنا. کس کا کام ہے؟ وہ ڈی کوڈ کر لیتے ہیں کہ کن کی دینا ہے. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تہاڈا کام صرف کوشش کرنا, ملے نہ ملے مرضی ہوتی. تہاڈا کام صرف کوشش کرنا, کر لو. دین میں دنیا میں دوڑ لگا کے رکھنی ہے, چھٹنا نہیں ہے. اور دنیا کمانی اس لیے کہ حضور نے فرمایا مومن کو طاقتور ہونا چاہیے, اپنے پیسوں سے دوسروں کو دین دے, اپنے پیسوں سے دوسروں کو دین پر لگائے. میں ایک مثال سمجھاتا ہوں. حضور علیہ السلام کے پاس بندہ آیا, کافر تھا, 2 بکریاں وہ چل رہی تھی. قصہ کہانی ہے, حدیث کا ریفرنس میں نہیں جانتا. اس نے نا کہا یا رسول اللہ یہ دونوں بکریاں دونوں پہاڑوں پہ کہتے میری ہیں. کہا میں لے لے. وہ ساریاں لے کے چلا گیا اور اپنے گروہ میں جا کر کہتا وہ بندہ جو ہے نا اسے بھوک دا کوئی ڈر نہیں جی, ساری بکریاں مجھے دے دی, میں تو اس پر ایمان لے آیا. نبی نے کیا کیا؟ بکریاں دے کے وہ ایمان کٹ کے اپنا ایمان دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے آؤٹ اسکرٹس علاقے میں جو یہ کرسچن ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ گیو وغیرہ دے کر دے کے نا لوگوں کا ایمان لیندے ہیں. وہ بھی انجی کرتے ہیں, انہوں کو چیز تو ہے کوئی نہیں, وہ بھی انجی کرتے تھے. آپ پیسوں پر نہ جائیے گا, آپ اللہ پر یقین کر لیجئے گا. بڑا پیارا جی, اور رب سونا ڈرنا بڑا ہی پیارا. میں تے ایتھے دنیا جی یاد رکھیے غسل کا ایک ہی فرض ہے. غسل کا ایک فرض ہے اپنے سارے ظاہر کو دھونا. اور ہم نے کہا یہ ناک کا ظاہر جو ہے نا یہ نرم ہڈی ہے, اگر اس میں بھی آپ کپڑا مار کے مٹی صاف کر لیتے تو ہو گیا, لازمی نہیں کہ اندر لے جا کے اوپر کریں. اسی یہ نرم ہڈی تک آپ نے ظاہر کو مٹی صاف کر کے انگل لگا کے کپڑا لگا کے صاف کر لیا, ٹھیک ہے. آپ نے کلی کر لی, ہو گیا. گرگرا کرنا مبالغے میں آتا ہے, فرض نہیں. گرگرا کرنا فرض نہیں ہے کرے اندر چلا جائے گا, اس لیے کلی کریں, آپ کا غسل ہو گیا. غسل کا ایک ہی فرض ہے. ویسے ہم نے کلاسیفیکیشن کی تھی کہ بھئی یار ناک میں پانی ڈالنا اور گرگرا کرنا, لیکن گرگرا کرنا واجب فرض نہیں ہے. اس لیے رمضان مبارک میں آپ نے کلی کر لی, ناک میں پانی ڈال کر یہ مٹی نکال دی, صاف کر دیا, تو غسل ٹھیک ہے. عام دنوں میں بھی ایسے ہو جائے گا, کر لیں. لیکن ہم مبالغے میں گرگرا کرتے ہیں کہ تاکہ, میں اس کی مثال دیتا ہوں, جب میاں بیوی آپس میں پیار کرتے ہیں نا تو کچھ اندر چیزیں چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس صورت میں کیا ہے گرگرا, وہ آپ کا وہ جو لعاب ہے سارا باہر نکال دیتا. میں ایویں گل کی تھی, ایویں گل کی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ ہم گرگرا سارا کچھ باہر نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ وہ جالا سا بنا رہتا ہے. تو عام میں نے بتا دیا نا, فرق سمجھ آ گیا جی نا, ٹھیک ہے نا. عام دنوں میں ہم کر لیتے ہیں, لیکن جب دوسرے باری آئے تو وہ ہم کلی کر دیں, کلی کر لیں. چاچر کلی کرنے کا بھی ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے کلی کر لی اور ایک دفعہ تھوک دیا, اس کے بعد تری محسوس ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ روزہ مکمل کریں. ایک دفعہ بس تھوک دیں, بار بار نہیں تھوکنا. ہلے ٹھنڈ لگتی پی, لگتا پہ کچھ اندر, کچھ نہیں ہے گا, بار تھوک دیتا کم ختم. کوئی گمان غلط کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اب میں نے بیان کر دیا, کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ. آپ نے اچھا کیا سوال. اگر کسی نے غلطی سے کھا لیا ہے تو حضور کی حدیث ہے, کھا لیتا تو کوئی گل نہیں, انہوں رب نے کھوایا پیا ہے, غلطی سے کھا لیا کچھ مسئلہ نہیں جی. ہاں بیٹے روزہ مکمل کرے گا. بلکہ حضور کی حدیث پاک کے مطابق اگر جوان کھائے نا تو کھاندہ ہوئے, انہوں کو تیرا روزہ نہیں, اگر بڈھا کھاندہ ہے تو اندے کر کے منہ کر لے, جو کھا لے کہ تیرا روزہ نہیں, ٹھیک ہے نا. اینا بھی ہے کہ بڈھے نے تھوڑا ٹائم دے دیو, کھا پی لے, تو جوان ہوئے تیرا روزہ نہیں. گل سمجھ آ گئی نا.
نماز والے پر ہاں ہے دیکھوں گا پھر بتاؤں گا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں ایسے جواب دے دوں. جی بیٹا نہیں حضور نے تو فرما دیا کہ وہ کھا لیا تو اس کا روزہ ہو گیا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کے لیے نام ہے، کھا لیتا ہے کوئی بات نہیں، اچھے بھول جل معاف کر دینا. جو آپ کے بس میں ہی نہیں ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اندر سے ٹوٹ کر باہر، جیسے ہوتا ہے آپ نے تھوک پھینکی اور مطلب کہ رابطہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اندر لے جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے کر کے اوپر لے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اس لیے اگر کوئی الٹی آتی ہے تو وہ اندر چلی جائے گی، کیونکہ وہ ذرات جو ہیں آپ ٹوٹل باہر تو نہیں نکال سکتے، وہ چلے جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بعد میں کلی کریں، جو چیز ہو وہ باہر نکل جائے، کچھ نہیں ہوتا. السلام علیکم.